کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کلمہ کو خدا نہیں مانتے، وہ کلمہ کو صرف انسان مانتے اور جانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع صرف ایک انسان ہے اور اس کی ابتدا مقدسہ مریم سے ہوئی۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ پہلے ہے اور یسوع مسیح بعد میں ہے۔ اب ایسے جملے بولنے والے یسوع مسیح کی الوہیت کو نہیں جانتے، وہ یسوع مسیح کو انسان مانتے ہیں۔ اس لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کا آغاز ہوا مقدسہ مریم سے آغاز ہوا، جس حال کے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اس سے پہلے کہ مخلوقات آتی وہ سب سے پہلے باپ کے ساتھ ازل سے باپ کے ساتھ چلا کرتا تھا اور باپ کے ساتھ موجود اور باپ میں سے مولود ہے۔ تو بائبل مقدس کے مطابق وہ تمام مخلوقات سے پہلے ہے۔ اب غور کیجئے گا، تمام مخلوقات سے پہلے مولود، تو مخلوقات تو ساری گن لی گئی، تمام مخلوقات سے پہلے، یعنی جتنی بھی کریچرز تھے ان سب سے پہلے بیٹا جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ مولود ہے۔ تو مخلوقات تو گن لی گئی۔ حالانکہ اگر میں انسان کی بات کروں، انسان کے پیدا ہونے کی بھی، انسان کائنات کی آخری مخلوق ہے۔ انسان کیا جی؟ کائنات کی۔ آپ میں سے آپ جو ہے وہ جواب دیں گے، آدم کو کون سے دن بنایا گیا؟ چھٹے دن جی؟ چھٹے دن۔ اس کے بعد خدا نے کچھ بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو انسان جو ہے وہ خدا کی آخری مخلوق ہے۔ اب ہم یسوع کو کہیں وہ انسان ہے، تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ انسان خدا کی آخری مخلوق ہے۔ اگر ہم یسوع کو انسان کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آخری مخلوق ہے۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اگر ہم یسوع کو انسان کہیں تو انسان خدا کی آخری مخلوق ہے۔ لیکن بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ مولود اور خالق ہے۔ تو پھر دوسری بات، جب ہم اس کو مخلوق کہہ لیتے ہیں تو پھر ہماری مجبوری یہ ہے کہ پھر ہم اس کو مقدسہ مریم سے شروع کریں گے۔ پھر سوال آ جائے گا، بتاؤ جی پہلے یسوع تھا یا مریم تھی؟ تو پھر جواب کیا آئے گا؟ پہلے مریم تھی۔ لیکن جو بائبل مقدس پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان سچا اور حقیقی کلام پر ہے اور خدا پر ہے اور کلام کے عقیدے کے ساتھ چلتا ہے، اسے پتا ہے کہ مقدسہ مریم بعد میں ہے اور یسوع مسیح پہلے ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی مقدسہ مریم تو مخلوق ہے، مقدسہ مریم کو تو خلق کیا گیا، اور جس کلمہ کو لوگ مخلوق کہتے ہیں اسی کلمہ کے وسیلہ سے مقدسہ مریم کو بھی خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے یسوع خالق، یسوع پہلے ہے اور مقدسہ مریم مخلوق وہ بعد میں ہے۔ ہلیلویا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص ان باتوں کو مانتا ہے اصل میں ان کی حقیقی خوشی ہے۔ حقیقی خوشی کن کی ہے؟ جو ان باتوں کو مانتا ہے، جن کا ان باتوں پر اعتقاد ہے، اور جن کا ان باتوں پر اعتقاد نہیں ان کے پاس کوئی حقیقی خوشخبری بھی نہیں ہے۔ حقیقی خوشخبری اس شخص کے پاس ہے جو یہ مانتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح خالق ہے، یسوع مسیح نور ہے، وہ لامحدود
ہمارے درمیان موجود ہے، وہ بندہ حقیقی خوشی میں شامل ہے۔ کرسمس اس بندے کا ہے۔ باقی تو کہتے رہیں گے ہیپی کرسمس، کہتے رہیں گے ان باتوں کو، پر ان کا اصل میں کوئی کرسمس نہیں ہے، کیونکہ جس کے وسیلہ سے ہم کرسمس منا رہے ہیں اس پر ان کا کامل اعتقاد ہی نہیں ہے، اس کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد اور ایسے کئی لوگ جو آپ میں سے نکلیں گے، ان کو تعلیم کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور وہ صرف ایک گیت کے موقع کے لیے، ایک دوا کے موقع کے لیے، یا ایک ہار کے لیے، یا ایک چھوٹا سا ان کو ان کی اپریسیشن کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کو سٹیج چھوڑ دو، وہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، پر آپ وہ ہو، آپ کو جتنا مرضی لوگ جو ہے آپ کے اندر شیخی کریں، لیکن آپ کے اندر کبھی شیخی نہ آئے، آپ ہمیشہ حقیقی خوشی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہیلیلویا۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں جڑنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ یہ کہنے والے ہوں، او بھائیو موقع دو یا نہ دو، بھائیو ہاتھ ڈالو یا نہ ڈالو، آپ جو ہے وہ دعا کا موقع دو یا نہ دو، پر میں جو ہے وہ یسوع مسیح کو ازلی ہی مانوں گا، اسے خدا ہی مانوں گا، اسے موجود ہی مانوں گا، کیونکہ وہی میری خوشی کا سبب ہے، اسی کے وسیلہ سے تو میں خوش ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ تو یہ چھوٹی سی نصیحت ہے میری آپ سب کو، آپ جتنے بھی یہاں پر آئے، کہ یسوع مسیح کو جانیں اور پہچانیں، اور اگلا سال آپ پورے ایمان کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں۔